السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین المطہرین وعلماء ملتہ واولیاء امتہ والشہداء محبتہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ ورسولہ النبی الامین المختار الکریم۔ بارگاہ حضور رحمت عالم، رحمت تمام، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت عالمین حضور رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کافرہ اللہ ہی سے پھر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ محرم شریف کے مہینے کا یہ آخری عشرہ ہے اور سفر المظفر کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس ماہ میں بے شمار یادگاریں تھیں جس کا ذکر ہوا، بیان سنا۔ امام پاک شہداء کرب و بلا، امام سیدنا زین العابدین، سرکار تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند، اور آنے والے مہینے میں بھی بے شمار بزرگوں کی یادیں ہیں، ان کے تذکرے ہیں وصال اور وفات سے، ان کو اس ماہ مبارک کو تعلق ہے۔ بالخصوص 25 سفر امام اہل سنت نابغائے روزگار امام المتکلمین، امام العاشقین سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمت رضوان کے خاص وصال پاک کی شب 25 سفر المظفر ہے، ان کی بھی یاد اور ان کے بے شمار احسانات دین اور عشق مصطفیٰ کے لیے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی یاد ہے۔ خود کہتے ہیں وہ دیکھو جگمگا رہی ہے شب اور قمر، ابھی پہرو نہیں کہ 20 چہارم سفر کی ہے۔ امام اہل سنت اور 2 یا 3 سفر کو ہمارے کاٹھیاواڑ کے ایک عظیم بزرگ جنہوں نے اس علاقے میں زبردست خدمت کی، آئندہ جمعہ انشاءاللہ ان کی سیرت پر بیان کریں گے۔ مجاہد سوراشٹر، حامی مسلک اعلی حضرت، خلیفہ حضور اعلی حضرت مفتی محمود جاں رحمت اللہ تعالی علیہ جام جوت پور میں تشریف فرما ہے، تو یہ بزرگوں کی یاد ہے۔ مگر آنے والا جو مہینہ سفر کا ہے، آج سے دور قدیم میں بھی اس مہینے کے تعلق سے دور جہالت میں لوگوں کے کچھ عقیدے بنے ہوئے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ ایسا دور تھا
جس دور میں اپنی منمانیاں ہی لوگ عقیدہ بنا لیتے اور آگے چل کر وہ منمانی اتنا راسخ عقیدہ بن جاتا کہ پھر لوگ اس سے ذرا برابر بھی ہٹنا گوارا نہ کرتے اور اس کو عین عبادت بنا لیتے. پھر آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں بڑھتی جاتی اور قوم ان ساری خرافات، ان ساری واہیات اور ان توہم پرستی میں ایسے مبتلا ہوتی کہ پھر اس چیز کے دفاع کی اس کے ڈیفینس کے لیے کوئی تدبیر اور صورت اختیار نہیں کرتا، نہ نظر آتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوئے اور دور جہالت میں لوگوں کو دیکھا سفر کے مہینے کے تعلق سے ان کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں اور کیا سے کیا انہوں نے بنایا ہے. سفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے اور اس میں پھال نکالے جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا ہے. یعنی ان 12 مہینوں میں اہل عرب جو تھے وہ سفر کے مہینے کو بڑا منحوس تصور کرتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے اور اس میں شادی بیاہ، اپنا لمبا سفر، کاروبار، تجارت یعنی سب ترک کر دیتے کا یہ سفر نحوست کا مہینہ. اور کبھی اگر کسی کے گھر پہ کوئی بلا اتر جاتی یا کوئی مر بھی جاتا، حادثہ ہوتا اور حادثے میں بندہ شکار بن جاتا تو لوگ دوش سفر کے مہینے کو دیتے تھے. تو حدیث شریف میں ان ساری چیزوں کی صراحت آئی ہے. تیر اور کمان سے پھال نکالتے تھے، پرندوں سے پھال نکالتے تھے، پرندے کو اڑا دیتے. اگر وہ رائٹ سائڈ گیا تو کام کرنا ہے، لیفٹ سائڈ گیا تو کام نہیں کرنا. یہ دور جہالت میں، عرب کے دور میں یہ تھا. تو پرندوں سے پھال نکالنا، پھال مطلب ایک طرح کا استخارہ کرنا ان ساری چیزوں سے. تو پرندہ اڑاتے، اگر وہ دائیں طرف اڑے گا تو پھر یہ کام کرنا ہے، دیٹس پوزیٹیو. اور اگر بائیں طرف اٹھا تو نہیں کرنا، دیٹس نیگیٹیو، یہ نہیں کرنا ہے. پرندوں سے پھال نکالتے، تیر چلاتے تھے اور اس طریقے سے بے شمار چیزیں تھیں جو واہیات اور جن کو ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اسلام آیا اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ سفر میں منحوسیت ہے، نحوست ہے، نہ عورت میں نحوست ہے، نہ تمہارے سفر میں یعنی جو بندہ سفر کرتا ہے اس میں نحوست ہے. آج بھی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ 12 مہینے کام کرو اور سفر میں کام مت کرو، سفر میں سفر کرو. اب انہیں کیا بتائے کہ جو تم سفر کرتے ہو، ٹریولنگ کرتے ہو، وہ سفر سین سے آتا ہے، یہ سفر سواد سے آتا ہے. دونوں کے درمیان بہت بڑا ڈیفرنس ہے. یہ سفر سواد سے ہے، اس کا معنی الگ ہے، وہ سفر سین سے ٹریولنگ جرنی کے معنی میں ہے. تو یہ عقیدے لوگ بنا لیتے ہیں اور وہ ساری چیزیں پھر آگے چل کر یہ توہم پرستی عقیدہ بن جاتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بے شمار جگہ ارشاد فرمایا سفر میں نحوست نہیں. آج بھی بہت ساری چیزیں دور جہالت کی، وہ ساری چیزیں آج بھی معاشرے میں کہیں نہ کہیں وہ ساری چیزیں نظر آتی ہے جو حقیقت کو چھوڑ کر، ریئلیٹی کو چھوڑ کر بندہ ان ساری چیزوں میں پڑا ہوتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ منگل کے دن کسی کاروبار کو شروع نہیں کرنا چاہیے، بدھ کے دن کاروبار مت شروع کرو. کاروبار شروع کرنا ہے تو پھر آپ جمعہ کو شروع کرو، پیر کو شروع کرو. یہ لوگ عقیدے بناتے ہیں. بلکہ بزرگوں نے، ہمارے صوفیاء نے فرمایا بندہ جب مومن ہے تو ایمان والا جہاں جائے گا، چاہے وہ منگل کا دن ہو یا سفر کا مہینہ ہو، اس کے ایمان کی برکتیں اللہ ضرور اتار دے گا. اللہ اس کے بہت ساری اس کے ایمان کی برکتیں دے گا. تو اب ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ نے دین دیا اور دین کی شکل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری جہالت کی رسمیں توڑ ڈالی. حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع. اس میں ایک ایک کر کے دور عرب، دور جہالت کی ساری باتیں حضور نے لی اور ان ساری
ساری چیزوں کا رد کیا اور اس کے تعلق سے اسلام کا ایک بہترین صاف ستھرا نظام مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب کی جہالتیں اور جو بری خصلتیں خرافات ہیں، میں آج کے دن وہ ساری چیزوں کو پیروں تلے رون دیتا ہوں۔ اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، دین مضبوط ہو گیا اور دور جہالت کی ساری رسمیں میں نے توڑ ڈالی۔ لا فخر عربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا ابیض علی اسود ولا اسود علی ابیض الا بالتقوی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں آج کے بعد کوئی عربی عجمی سے اچھا نہیں، کوئی عجمی عربی سے اچھا نہیں، کوئی گورا کالے سے، کوئی کالا گورے سے بہتر نہیں، کوئی امیر غریب سے بہتر نہیں، الا بالتقوی۔ آج کے بعد تمہارے اندر جتنا زیادہ تقوی و پرہیزگاری ہے وہی تم میں سب سے بہتر ہے، وہی سب میں بہتر ہے۔ کسوٹی پرہیزگاری کو بنایا گیا، جو معیار ہے اور جو میزرمنٹ ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی کو بنایا۔ وہ ساری دور جہالت کی رسم مصطفیٰ جانے رحمت نے ختم کر ڈالی اور وہ ایک ایسا دین دیا جس میں ریالٹی ہے، حقیقت ہے، صداقت ہے، اور پھر آہستہ آہستہ صحابہ، تابعین، ائمہ، اولیاء، صوفیاء آتے رہے اور انہی عقیدے کو بڑا مضبوط کیا۔ مگر کہیں نہ کہیں چور دروازے سے وہ جہالتیں آج بھی اونٹ کر آتی ہے۔ سنتے ہیں عرب کے لوگ اپنی بچیاں زندہ دفن کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری رسم ختم کی۔ غلاموں کی اور کنیزوں کا دور تھا، انسان بازار میں بیچا جاتا تھا، مگر حضور نے ایک ایک عمل پر غلام آزاد کرنے کی بشارت دی۔ تم یہ کرو تو غلام آزاد کرنے کا ثواب، یہ کرو تو غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ یعنی بازاروں میں جس طرح منڈیوں میں پروڈکٹس بیچے جاتے ہیں، چیزیں بیچی جاتی ہے، اسی طرح بازاروں میں انسان بیچے جاتے تھے، اور ایک آدمی جب کسی انسان کو خرید لیتا وہ اس کا غلام بن گیا، یہ خریدنے والا آقا، اور پھر اس کو ساری زندگی وہ اس کے احسان تلے دبا رہنا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اگر وہ غلام کچھ محنت کر کے کمائے تو آقا کو اسے دے دینا ہے۔ یعنی مکمل طور پہ انسان بازاروں کی ایک رونق بن گیا یا بازاروں کا ایک کھلونا بن گیا تھا۔ کون ہے جو انہیں ان ساری چیزوں سے اٹھائے گا؟ صدیاں بیت گئی، جناب عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے، 700 سال کا زمانہ گزر چکا، انجیل بدل ڈالی، بائبل بدل ڈالی، اور جو حواری تھے سچے حضرت عیسیٰ کے دین کے علماء تھے وہ بھی چلے گئے۔ ایسے رہے جنہوں نے تحریف کر ڈالی، چینج کر دیا، اب کون بدلے گا انہیں؟ آقا کریم جلوہ بار ہوتے ہیں، 63 سال کی زندگی ہے، 23 سال مکمل خدمت کرتے ہیں، نظام دنیا مصطفیٰ نے بدل کے رکھ دیا اور ایسا چمکایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سارے آتے رہے اور وہ اجالے میں چمکتے تھے، مصطفیٰ نے اندھیرے میں دین کا عظیم الشان پیغام چمکایا۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا، ایسا چمکایا۔ اسی انسانیت سے سسکتے ہوئے لوگوں کو یہاں سے اٹھایا اور عرش کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھی جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ انہیں ایسا آقا نے اپنی تعلیم اور اپنے اسوہ سے ان سارے اور ان لوگوں کے ساری رسموں کو ختم کیا، خرافات کو ختم کیا، اور غلامی کا ایک جو دور تھا وہ ختم ہوا۔ آقا نے بار بار فرمایا ایک غلام آزاد کرو، اتنا ثواب ہے، لوگ خرید کر آزاد کر دیتے۔ ابو بکر صدیق، حضرت بلال حبشی، بلال بن رباح، ابھی جن کا دن گیا 20 تاریخ غالباً 18، حضرت بلال بن رباح کو آزاد کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو آزاد کروایا جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ، ایک انسانوں کو خرید و فروخت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ عرب کا بندہ جب اپنی بچی کے جنم، اپنی بچی جب اس کی پیدا ہوتی اور اس بچی کو جب دیکھتا تھا تو اس کے چہرے پہ نحوست آ جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بچی ہے، نحوست لے کے آئی ہے، باپ کے لیے شراب بن کے آئی ہے، یہ جب تک رہے گی 18 20 25 سال
سال کی ہو جائے تب تک ہمیں اس کی پرورش کرنی ہے، اس کے بعد باپ کو ملے گا کیا، اور اس کا بیاہ کر دیں گے، شادی کریں گے، کسی اور کے یہاں چلے جائے گی، ہم نے کیا فائدہ اٹھایا، کھلانا پلانا 25 سال تک فائدہ کوئی اور اٹھائے، بچی بوجھ بن گئی تھی۔ ایک باپ اتنا سخت دل تھا کہ اللہ اکبر 10 دن کی بچی کو لے کر اپنے ہاتھ سے گڑھے میں ڈال دیتا تھا، قبرستان میں ڈال دیتا، اور اس پر واپس قبرستان سے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر حوالے کر کے جب واپس آتا تھا اپنے دوستوں کی یاروں کی محفل میں بیٹھتا اور اس پہ فخر کرتا، قصیدے لکھتے تھے، اور قصیدے میں وہ کہتا تھا کہ میں عرب کا کتنا جردی انسان، میں کتنا بہادر انسان ہوں کہ میں نے اپنے پھول جیسی بچی کو قبر کے حوالے کر دیا، اور اس پہ مجھے آنسو نہ آئے، اپنے اس بہادری پہ وہ قصیدہ لکھتا تھا، وہ اشعار پڑھتا تھا، اور یاروں کی انجمن میں، محفل انجمن میں بیٹھ کر وہ اس پر جو ہے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا، تفاخر اس پہ کرتا تھا۔ کون ہے جو انہیں ان ساری چیزوں سے نکالے گا؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں آئیں گی، اب تمہارا رزق کھائے گی، اللہ نے حضور پہ آیت کریمہ اتاری، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، مفلسی اور تنگ دستی کے در سے اپنے بچوں قتل مت کرو، ہم تمہیں روزیاں دیتے ہیں، انہیں روزیاں دیتے ہیں، اپنی روزی لے کے آتی ہے، اپنا رزق لے کے آتی ہے، اور اس پہ مستضاد ایکسٹرا جس کے گھر پہ بچی کا جنم ہو، مصطفیٰ جان رحمت نے اس باپ کے لیے ایکسٹرا بشارت سنائی کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری روزی کھائے گی، سنو جس گھر میں اللہ بیٹی دیتا ہے اللہ اس کے باپ کا رزق دو گنا کر دیتا ہے، رزق میں برکتیں دے دیتا ہے، یہ جہاں آتی ہے رحمت بن کی آتی ہے، خدا کے کرم بن کی آتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا بن کی آتی ہے، ایسا عالمگیر یونیورسل میسیج، عالمگیر پیغام مصطفیٰ نے دیا کہ آہستہ آہستہ عرب کے سماج کو بیٹی کی اہمیت پتہ لگنے لگی کہ اگر انہی کو قتل کر دیں گے تو نسل انسانی کیسے چلے گی، اور لوگ سمجھتے گئے جب لوگ اپنی بچیاں زندہ قبر میں دفن کرتے ہیں، اسی زمانے میں مصطفیٰ کی آنگن میں جناب فاطمہ ہے، حضرت کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت زینب ہے، جو زمانہ عورتوں بچیوں کو زندہ دفن کرتا ہے، اسی زمانے میں مصطفیٰ کی آنگن میں 4 صاحبزادیاں ہیں، اور ان صاحبزادیوں کو دیکھ کر مصطفیٰ کہتے تھے انا ابو البنات، انا ابو البنات، اے لوگوں میں خوش نصیب ہوں، مجھے رب نے بیٹیوں کا باپ بنایا، بیٹیوں کا باپ بنایا، بچیوں کا باپ بنایا۔ تو آج یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، جہاں آگے جاؤ بورڈ لگے ملیں گے، سیو دا ڈاٹر، سیو دا گرل، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ آج کی تحریک نہیں ہے، بیٹی بچانے کا جو ابھیان ہے 1400 سال پہلے عرب کی زمین میں مصطفیٰ نے چلایا۔ اللہ اکبر، یہ ہے جو ہے اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز میں ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، ابن ناجیہ کر کے تھے، اللہ اکبر، ان کا اونٹ گم ہو گیا، اور وہ اونٹ گم ڈھونڈنے کے لیے وہ آبادی سے باہر نکل گئے، دیکھا ایک آبادی ہے اور ایک جنگل جیسا علاقہ، چند لوگ باہر رہتے ہیں، ایک جھونپڑے کے باہر انہیں جو ہے ایک بڑھا آدمی دیکھا ہوا ملا، اور دیکھا کہ ان کے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، وہ اونٹ وہی ہے، تو وہ عرب آدمی تھا، اس کے پاس جا کر ابن ناجی آباد میں ایمان لے آئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹ میرے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے عرب کا آدمی کیسا جاہل تھا، مگر غیرت تھی اس کے اندر، کہ تمہارے ہیں کہ ہمارے اونٹ ہیں، فلاں جگہ سے بھاگ گئے اور یہاں میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ آدمی جو بڈھا بیٹھا ہوا تھا کہتے ٹھیک ہے تمہارے اونٹ ہے تو لے جاؤ۔ وہ حضرت ابن ناجیہ اس اونٹ کو جو ہے لینے لگے، پھر دیکھا کہ اس بیٹھے ہوئے بڑھے آدمی کو دیکھا کہ اس کا چہرہ کشم ہے، یعنی کسی خبر کا متلاشی ہے، وہ کہ کیوں ادھر بیٹھے ہوں، خیمے کے اندر بیٹھو، کہا خیمے کے اندر ڈیلیوری کا مسئلہ چل رہا ہے، تو کہا فلاں میری خاتون ہے اور وہ جو ہے اس کو مسئلہ ہے، ابھی بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو یہ ساری باتیں ہونے لگی۔ اتنے میں وہ بڑھا کہتا ہے کہ اگر بچہ ہوا
تو میں قبیلے کی دعوت کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ حضرت ابن ناجیہ کہتے ہیں اگر بچی ہوئی تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ لوں گا اور اس نحوست کو، اس منحوسیت کو لے جا کر عرب کے کسی ریگستان کے گڑھے میں ڈال دوں گا۔ حضرت ابن ناجیہ وہیں رک گئے کہ دیکھتے ہیں بچی ہوتی ہے کہ بچہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ بیٹھے ہوئے بڈھے کا چہرہ اتر گیا۔ اللہ اکبر۔ ابن ناجیہ کہتے ہیں کیا کرو گے؟ کیا کرنا ہے؟ 2-4 دن کے بعد لے جا کر قبر میں دفن کر دوں گا۔ ابن ناجیہ کہتے ہیں تمہیں ویسے بھی اس بچی کو دفن کرنا ہے، اچھا مجھے دے دے، میں اس بچی کو لے جاتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں۔ ابن ناجیہ کہتے ہیں 1 اونٹ لے لے۔ کہا نہیں 2 اونٹ لے لے۔ عرب کا بڈھا کہتے ہیں 3 اونٹ دے دے تو بچی دے دوں۔ ابن ناجیہ نے 3 اونٹ دے دیے اور اس بچی کو لے لیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، حضرت ابن ناجیہ اس بچی کو لے گئے۔ اس زمانے میں جہاں بچیاں زندہ دفن ہوتی ہے، لے گئے۔ تھوڑی بچی بڑی ہونے لگی، اس کا چہرہ دیکھا، اس کا کھیلنا کودنا۔ ابن ناجیہ کو بچی سے محبت ہو گئی کہ کتنی خوبصورت بچی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑی دنوں کے بعد خبر ملی کہ فلاں جگہ بچی کی ولادت ہوئی ہے اور باپ اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے جا رہا ہے۔ ابن ناجیہ اس کے پاس پہنچ گئے کہ تو ویسے بھی اس بچی کو زندہ دفن کر دے گا، تجھے کیا ملے گا؟ مجھے دے دے۔ وہ باپ کہتا ہے کہ بدلے میں تو کیا دے گا؟ کہ 3 اونٹ دوں گا۔ 3 اونٹ لے لیا، پھر بچی لے لی۔ آہستہ آہستہ سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بچی پیدا ہوتی ہے خامخواہ کیوں دفن کرتے ہو؟ ابن ناجیہ 3 اونٹ دیتا ہے، 3 اونٹ دے لو، لے لو اور بچی دے دو۔ اس زمانے میں سرخ کلر کے اونٹ آج کی مرسیڈیز کار کے برابر، یعنی سب سے بڑا قیمتی سرمایہ 1 اونٹ۔ یعنی آج جو بڑی بڑی مارکیٹ میں کاریں ہیں 12-15 لاکھ کی، اس زمانے میں سرخ کلر کا اونٹ اتنی قیمت رکھتا تھا۔ 3 اونٹ مل جائے کسی کو، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ عرب میں یہ بات پھیل گئی، جہاں بچی پیدا ہوتی بندہ کہتا تھا کیا کرے گا دفن کر کے، کچھ ملے گا نہیں، ابن ناجیہ کو دے دے 3 اونٹ لے لے۔ جہاں بچی پیدا ہوتی ابن ناجیہ پہنچ جاتے۔ اللہ نے برکت بھی ایسی دی تھی ان کے مال میں کہ یہاں بچی خریدتے اور وہاں مال میں برکتیں ہوتی، برکتیں چلی جاتی، یہاں تک کہ یہاں گئے وہاں گئے۔ سارے عرب میں جب بچہ پیدا ہوتا لوگ کہتے ابن ناجیہ سے 3 اونٹ لے لے، بچہ دیتے۔ ہوتے 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 اللہ اکبر، وہ 300-350 جو ہیں بچیاں ان کے پاس ہو گئی۔ پھر آقا کریم تشریف لے آئے، جلوہ بار ہوئے۔ حضرت ابن ناجیہ نے مصطفیٰ کو دیکھا، حضور پہ ایمان لے آئے، سرکار کی بارگاہ میں آنے جانے لگی۔ ایک دن حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک گزارش ہے، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت ابن ناجیہ نے اپنا سارا واقعہ بتایا۔ ایک دن میرا اونٹ گم ہو گیا تھا اور یہ بچی کا مسئلہ آیا، 3 اونٹ دے کر بچی کو خریدا، پھر دوسری بچی کو، تیسری بچی کو۔ تو حضرت ابن ناجیہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا جو یہ عمل تھا بچیوں کو خریدنے کا، وہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا، زمانہ کفر میں تھا۔ یا رسول اللہ یہ زمانہ کفر کی جو نیکیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ بدلہ دے گا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت 360 بچیاں میرے آنگن میں ہیں، اللہ اکبر، پرورش کر رہا ہو۔ کتنے بڑے خوش نصیب صحابی، 360 بچیاں اس وقت موجود ہیں اور ان کی کفالت ابن ناجیہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس پہ مجھے اجر ملے گا۔ ابن ناجیہ کا سارا واقعہ مصطفیٰ سنتے ہیں، گلے سے لگایا حضور نے اور آقا فرماتے ہیں اے ابن ناجیہ اللہ نے اجر دیا ہے، تیری یہی نیکیاں ہیں کہ اللہ نے اسی نیکی کے صدقے تجھے دولت اسلام سے سرفراز کیا، تجھے اللہ نے اسلام جیسی نعمت دی۔ اب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آقا کریم نے اپنی ذات، اپنی سیرت سے وہ ساری جو ہے بیہودہ اور واہیات قسم کی باتوں کو رد کیا، ختم ہوتی چلی گئی، مگر جو ہے اور پھر دین اور مذہب اسلام کا ایسا صاف ستھرا چہرہ دنیا میں آیا اور لوگ سمجھنے لگے کہ دین کیا ہے، قرآن اترا، مصطفیٰ کی حدیثیں۔ اس لیے ان سارے
خلاصوں کے ضمن میں ایک حدیث کا چیپٹر سفر کے مہینے کا بھی ملتا ہے کہ کوئی نحوست نہیں آئے. اور کس نے کہا کہ سفر ہی کے اندر آپ کو سفر کرنا ہے؟ اگر آپ کا کام ہے تو آپ محرم میں بھی سفر کیجئے، ربیع الاول میں سفر کیجئے، رجب و شعبان و رمضان میں آپ سفر کریں. ایسا کوئی نہیں ہے. بندہ ایمان کے ساتھ ہے، اس کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، وہ مذہب اہل سنت رکھتا ہے، اور خلوص کے ساتھ جو کام کرے گا، چاہے محرم میں چاہے سفر میں کرے، نیتیں اچھی ہیں، اللہ بہتر ہی فرما ڈالے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے آبادی، ہمارے معاشرے سے اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیہودہ رسموں کو ختم فرما دے. اللہ مذہب اسلام، سنت نبی اور آقا کی سیرت پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.